نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق أمتي حياء عثمان صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، منصفین عظام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی قدر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، خلافت راشدہ کی تیسری اہم اور بے مثال کڑی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اتفاق و اجماع کی گواہی سے کامل الحیاء والایمان اور شریف النفس و کریم الاخلاق ہیں۔ دین اسلام کے لیے آپ کی جانی، مالی اور سیاسی خدمات پر نصوص و روایات کے انبار موجود ہیں، اور اشاعت اسلام اور دفاع اسلام کے لیے آپ کا کردار اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ سامعین محترم، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو دور جاہلیت میں بھی اپنی قوم میں بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ قوم کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے اور توقیر و تعظیم کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ عرب کی خواتین اپنے بچوں کو لوریاں سناتے ہوئے کہتی تھیں، احبک والرحمن حب قریش عثمان، رحمان کی قسم میں تجھ سے اس قدر بے حد محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی قدرت نے آپ کو شرم و حیا کا وصف بطور خاص عطیہ کیا تھا، جس کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنا صدر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اسی وصف کی بنا پر دور جاہلیت کے لہو و لعب کی محفلوں کی کبھی زینت نہیں بنے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی شراب کا ذائقہ تک نہیں چکھا۔ سامعین مکرم، آپ کی سادگی کی بات کریں تو ان کے مزاج میں کسی قسم کے تکلف اور تصنع کو ہرگز کوئی دخل نہ تھا۔ رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو وضو کا پانی خود لیتے تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ علم تھا کہ آئے دن لوگوں کو کھانے پر بلانا ان کا شیوا بن چکا تھا، اور حیادار اتنے تھے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اصدق امتی حیاء عثمان، میری امت میں حیا میں سب سے زیادہ سچا عثمان ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب اور متبع سنت تھے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ وضو فرمایا، اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا، رأیت النبی یتوضأ وهو فی هذا المجلس واحسن الوضوء، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چوکی پر بیٹھ کر اسی طرح سے خوب اچھی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سامعین ذی وقار، کلام اللہ سے بھی آپ کو اس قدر بے حد محبت تھی کہ آپ کو جامع القرآن کا اعزاز ملنا یہ قرآن سے محبت کی ایک دلیل ہے، کیونکہ ساری زندگی قرآن کو سینے سے لگایا اور اسی پر عمل پیرا ہوئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور قیامت کے دن آپ کی شہادت کی گواہی بھی رب کا قرآن دے گا۔ اسلام کی روشنی میں جگ سارا نہا گیا، اسلام کی روشنی میں جگ سارا نہا گیا، عثمان ہے وہ نام جو ہر دل پہ چھا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔